سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک شعبان میں کیا تھا؟ حضور کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. جیسے ہم کام کو جائیں نا کیا کرتے ہیں؟ کمر کس لیتے ہیں نا جناب، لنگوٹے کس لیے اور کام پہ شروع کر. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ آپ شعبان میں کمر کس لیتے تھے. کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اور کئی کئی دن تک آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول ہوتے تھے. اور اکثر آپ کا مہینہ جو یہ تھا یہ روزے کی حالت میں گزرتا تھا. اب ہمارے دور میں ہم ایسے دور میں آگے جہاں پہ بہت سارے فتنے ہیں، تو ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جناب بیٹھ کے سٹیج پہ یا نیچے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے چاڑ دیتا ہے. کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، یہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہوا. تو بندے ہمارے پاس شروع ہو جاتے ہیں، جی اس کا جواب دے، اس کا جواب دے. بھائی رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، اس کے لیے جو مقدس راتیں اللہ نے ہمیں آفر کے طور پہ دی ہیں، پیکج لگایا نا. ایک پیکج کیا لگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے بھائی اس رات یعنی شعبان کی 15ویں کی رات اللہ تعالی کی ذات جہنمیوں کو، گناہگاروں کو اس ریشوں سے اتنی تعداد میں بخشتی ہے جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. پیکج ہے نا، خاص پیکج ہے، خاص پیکج. 15 رمضان کو کون سا پیکج لگا؟ گناہ کے معاف کروانے کا. گناہ کے معاف. اب یہ پیکج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو کئی اس کے الٹ بھی آج شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف. ایسی بات نہیں ہے بھائی. قرآن و حدیث میں یہ فرمایا گیا. ابھی لوگ نفل نہیں پڑھتے نا، سنت بھی چھوڑ دیں اور نفل بھی، کیونکہ قلیل نماز بتائی جا رہی ہے، تھوڑی نماز بتائی جا رہی ہے. بس یار فرض پڑھو، فرض پڑھو. پہ ہم کہتے ہیں بالکل فرض کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا آپ نے. وہ تو آپ ایسا سمجھیں جیسے آپ نے کھانا کھانا ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. فرض کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ اس طرح بنائیں جس طرح خوراک آپ نے اپنی صحت کے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ ہے فرض، سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی بات. اس کے علاوہ حدیث قدسی ہے کہ انسان یتقرب الیہ عبدی بالنوافل، بندہ جتنے نفل زیادہ پڑھتا ہے نا، نفلی عبادت کرتا ہے، اتنا میرے قریب ہوتا ہے. میرے قریب اتنا ہوتا ہے جتنی نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے. اور ہم اگر سٹیجوں پہ بیٹھ کے علماء کرام کی جو صورتحال آج آ گئی ہے، ہم یہ کہیں کہ جی نفل شفل چھوڑ دو، کوئی پرند فائدہ نہیں، بس فرض پڑھی ہو. پھر لوگوں نے تو پہلے ہی، ہمارے مقتدی تو پہلے ہی آسانیاں چاہتے ہیں کہ میں کہیں پہ بس کوئی سوراخ مل جائے ہمیں، تو نفل پھر سنتیں بھی گئی اور نفل بھی گئے، صرف فرض بچ جائے گی. تو اس لیے فرضوں کی طرف بھی توجہ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مشکات شریف کے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ کیا جانتی ہو کہ آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کی، اے میرے سر کے تاج، مجھے معلوم نہیں، اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول جانے کہ آج میں کیا مقام ہے. اب آپ نے وضاحت دی، کس کے لیے دی؟ امہات المومنین کے بارے میں ہم یہ گمان تو نہیں کر سکتے کہ وہ ساری ساری رات سوتی ہوں گی، وہ تو عبادات میں مشغول رہتی تھی. بتایا کس کے لیے؟ امت کی ماں بہنوں، بیٹیوں اور تمام نوجوانوں اور تمام لوگوں کے لیے بتایا. فرمایا کہ سن، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر حضور نے 3 باتوں کا ذکر کیا، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اس رات میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کے نام، ان کے وقت، ان کی جگہ فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے. لکھا ہوا سب کچھ لوح محفوظ میں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک ڈبہ ہے، خزانہ ہے، اور اس میں پڑا ہوا، اور آپ کسی اس خزانے کو، ایک نے غریبوں کو دینا ہے، ایک نے طالب علموں کو دینا ہے، ایک نے فقیروں کو دینا ہے، تو مختلف آپ نے بندے مقرر کیے ہوئے، تو آپ نے ان کو بانٹ دیا، بھائی تو اپنے جا کے تقسیم کر، تو اپنے تقسیم کر. تو یہی حالت ادھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، حکم اسی کا ہے، وہ نکال کے دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ فرشتہ تیرا کام ہے، بچے فلاں فلاں جگہ پہ پیدا ہونے، یہ تیرے ساتھ یہ حساب لے لے پورے سال کا. اچھا دوسرا جی، یہ فلاں فلاں کی شادی ہونی ہے، یہ حساب تو لے لے.
یہ فلاں نے مرنا ہے یہ حساب تو لے لے، فلاں کا رزق اتنا آسمان سے زمین پہ نازل ہونا ہے یہ تو حساب لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اب یار ایک بندی کی اولاد نہیں ہے اور وہ پھرتا ہے، کبھی کسی کے پاس تعویذ لکھواتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے میرے لیے دعا کرے، کبھی جناب ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس دوڑتا پھرتا ہے۔ وہ بھائی اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو آپ آئے نا، اللہ فرماتا ہے رات کو آئے میرے پاس اور مانگے میں دوں گا آپ کو اولاد۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے جن کے بچے پیدا ہو رہے، بھئی آپ کا بچہ اگر پیدا نہیں ہو رہا تو آپ شب برات کو منائیں نا رب تعالیٰ کو، اللہ تو دے رہا ہے تو آپ منائیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں لوح محفوظ پہ نہیں لکھی ہوئی تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا پہ آپ راضی رہیں۔ اور باقی اگر آپ چلتے ہیں دنیا کے اس پہ دعوے داروں پہ کہ میں جی فلاں سے جو دوائی لے لوں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، فلاں سے جو پھونک لگے گی، تو بھائی ایک نسخہ تو یہ بھی ہے نا کہ رب فرماتا ہے آ میرے دربار میں، میرے پاس آ جا، میں نے دینا ہے نا، مجھے منا لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اچھا رزق کے لیے ہم کیا کیا کوشش نہیں کر رہے؟ رزق کے لیے، روزی کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ تو اس رات میں اللہ فرماتا ہے رزق نازل کر دیا جاتا ہے، تو رزق مانگ رہے تب بھی جا کے گزار، تب بھی اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ، رزق اس سے مانگنا ہے، تھوڑا مانگ، بہت مانگ، آدھا مانگ، جو مرضی مانگ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ یہ تو ہماری سوچوں کے میں آ رہے نا کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے مانگے، زیادہ نہ مانگے، اتنا نہ مانگے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ ہمارے نظریات ہیں۔ اس کے خزانے وہ بہت کھلے ہیں، اللہ غنی ہے، اس نے ہر ایک کو دینا ہے، اور کتنی دولت وہ دیتا ہے لوگوں کو، دیکھتے نہیں ہے کتنا مال ہے دنیا میں، لیکن اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہے، ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے، اس کی عطا ہے۔ اور فرمایا پھر جو مرنے والے ہیں اس سال میں، جن کے نکاح ہونے، سارے حکمت کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ دوسری زبان میں ہم اس کو بجٹ کی رات کہہ سکتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہہ سکتے ہیں، کس ریویژن ہوگی، ریوائز ہوگے معاملات، تمام مسائل۔ تو اس رات میں جو 15 شعبان کی رات ہے، تو اس رات میں ان تمام معاملات کی بندے کی قسمت لکھی جا رہی ہوتی ہے یا اس کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریے کہ 15 شعبان کی رات کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے خطاؤں کی معافی مانگ کر جو جو آپ نے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، وہ مانگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو کیا کرو؟ یہ ہے طریقہ صحابہ کا، فرمایا قوموا لیلہ، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ فرض روزہ نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت روزہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے صحابی اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کرو، عبادات کرو، اور دن کو 15 شعبان کے دن کو کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اور فرمایا کیوں؟ اس میں ایک خاص وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اس رات کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آخری آسمان، نیچے والے آسمان کی طرف آ جاتی ہے۔ سمائے دنیا سے مراد یہ جو ہمیں پہلا آسمان نظر آتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب ہے، 7 آسمان تو دور ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان ہمارے قریب ہے، اس آسمان پہ یعنی قریب آ کے دنیا کے اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَقُولُ اللَّهُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفَرُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، یہ اللہ کا، یہ حدیث قدسی ہے، سمجھو نقل ہو رہی ہے، میں اللہ کی ذات فرماتی ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ یعنی اعلان ہو رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرات، یہ سیم اسی طرح کا اعلان ہے، یعنی الا من مستغفر، یہ جو حضرات کا لفظ ہے نا، یہ عربی کے اس کا ترجمہ ہے الا کا، حضرات ہے کوئی بندہ ایسا جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ دوسرا اعلان، یہ پہلا اعلان ہے الا من مسترزق فارزق له،
حضرات ہے کوئی بندہ رزق لینے والا، میں اس کو رزق دے دوں؟ نہیں سمجھ آئے تو میں یار اعلان ہو رہے ہیں کس کی طرف سے؟ بولے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس رات کو؟ لیلۃ البرات، 15 شعبان، شب برات کی رات کو۔ یہ شب برات، اس رات کو اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ پہلا اعلان، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ دوسرا اعلان، کوئی رزق مانگنے والا، رزق چاہنے والا ہے میں اس کو رزق دوں۔ تیسرا اعلان فرمایا الا من مبتل فوافیہ، ہے کوئی بندہ کسی مصیبت میں جکڑا ہوا، کسی پریشانی میں مبتلا، کون بندہ ہے جو ہم میں سے پریشان نہیں ہے؟ فرمایا الا من مبتل فوافی، کوئی ہے بندہ جو پریشان حال ہے تو آئے میرے دربار پہ، میں اس کی پریشانی کو ٹال دوں۔ الا من مبتل فوافی، میں اس کی پریشانی کو ٹال دوں۔ وہ ٹالنے والا ہے، وہ یکشف السوء، وہ برائی کو، پریشانی کو، بلا کو، مصیبت کو وہی ٹالتا ہے۔ فرمایا ہے کوئی پریشانی مبتلا تو آ جائے۔ الا من قضا، الا من قضا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگاتی رہتی ہے، آوازیں لگاتی رہتی ہے، کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا سورج نکل آتا ہے۔ یعنی وہ رات 15 کی رات بار بار اعلان ہے، بار بار اعلان ہے، اعلان ہے، آؤ جی آؤ، رزق لینا ہے تو رزق لو، اولاد لینی ہے تو اولاد لو، آؤ جی میری بارگاہ میں جھکو، کسی کو معافی چاہیے تو معافی لے، کسی نے گناہوں کی بخشش کروانی ہے تو وہ بخشش کروائے۔ مختلف قسم کے اعلانات، ساری رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اور صبح تک، طلوع فجر تک یہ اعلان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خوش قسمتی ہے ان بندوں کی جو اس رات کو سو کر لہو و لعب میں نہیں گزارتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کے مطابق وہ اس رات کو جاگ کے گزارتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ، معافی اور استغفار کر کے گزارتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک سنیے جی۔ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، چونکہ گھر والی ہی ہے اور گھر والیاں گھر رات کے جو معاملات ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں، تو آپ سے روایت ہے، فرمایا کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ سنیے ذرا اور جھوم جائیے اس حدیث پہ کہ حضور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات کو بستر رسالت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، آپ بستر پہ موجود نہیں تھے۔ اب چونکہ اس دن میرے پاس میرے ہاں ہی حضور نے ٹھہرنا تھا، ازواج مطہرات کثیر تھی تو باریاں تھی، ہر دن یا ہر ہفتے جیسا ہی ممکن تھا حضور تقسیم فرماتے تھے دنوں کے ایام کو، ایک دن ایک کے پاس، ایک دن ایک کے پاس، تو اس دن میری باری تھی۔ تو جب رات کو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک خالی ہے، فقط تو میں نے گم پایا، وہاں پہ حضور نہیں تھے، تو فرماتی ہے کہ مجھے تشویش ہوئی، ہوتی ہے یہ عورتوں کی ایک مطلب ایک نفسیات بھی ہے، تشویش بھی ہوئی اس بات پہ کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ مجھے اس بات نے تھوڑا سا مطلب سوچنے میں مجبور کیا، تو میں اٹھی اور اٹھ کے میں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے حجرہ عائشہ سے حضور نکلے تو ابھی بھی دیکھیں تو آپ مسجد نبوی شریف میں جو حجرہ عائشہ جہاں پہ حضور کا مزار مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، اس سے تھوڑا فاصلہ ہے اس کا بقیع شریف کا، جنت البقیع کا۔ اب تو بقیع کو تھوڑا پیچھے ہٹا دیا گیا، ورنہ اگر پرانا نقشہ دیکھیں اور شروع میں دیکھیں تو یہ جنت البقیع کے جو اب دیوار ہے یہ بہت قریب تھی مسجد نبوی کے، تو اتنا دور فاصلہ نہیں تھا، چند قدم تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کچھ ازواج مطہرات کے حجروں میں جھانکا، میں نے نہیں پایا، میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں موجود ہے، فاذا هو بالبقیع، آپ قبرستان میں موجود ہے۔ جب میں نے قبرستان میں جا کے حضور کو دیکھا تو حضور دعا کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، فقال، حضور نے مجھے دیکھتا ہی فرمایا اکنت تخافینی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں یہ خطرہ بول ہوا، تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ میرے اوپر اللہ کے رسول نے ظلم کیا ہے؟ مطلب ہے کہ آج میرا حق تھا، آپ میرے پاس ٹھہرنے تھے اور کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ سوچا، کیا تجھے یہ خطرہ ہوا؟ تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل تو یا رسول اللہ ظننتو انکا آتیتا بعد نسائے کا، جو دین میں تھی وہ بات نکال دی، دل میں نہیں رکھی. یا رسول اللہ میں نے یہی سوچا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، میں نے بھی یہی گمان کیا، میں نے اسی لیے آپ کو تلاش کیا، میں نے سوچا کہ کسی اور کے حجرے میں آپ تشریف لے گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کلیئر فرما دی کہ بھائی میں کسی اور زوجہ کے پاس نہیں گیا اور تیرا حق جو ہے وہ میں نے ضائع نہیں کیا. فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان. اب حضور نے اس رات کی فضیلت بتائی کیونکہ رات 15ویں کی تھی. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سن، اللہ تعالیٰ اس رات آخری آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آسمان دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا زور ہوتا ہے. اور فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ قَلْبٍ. فرمایا کہ اس رات کو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ سے بھی، ان کی جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. جہاں تک یہ بات معلوم ہوئی کہ دن کو تو قبرستان بندہ جا سکتا ہے، رات کو بھی قبرستان جا سکتا ہے. آج تو قبرستان منع کرنے والی قوم آ گئی ہے نا، دن کو قبرستان جا سکتا ہے، رات کو بھی قبرستان جا سکتا ہے. حضور گئے، اب اس کو کس بات پہ محمول کریں گے آپ؟ کوئی تعویل نہیں ہے. حضور قبرستان میں تشریف لے گئے رات کو اور وہاں پہ دعا کی، کوئی منع نہیں ہے. آپ بھی یہ سنت سمجھ کے یقین جانیے، سنت سمجھ کے جائیں، رات کو جائیں، 15 شعبان کی رات کو جائیں. یہ سنت ہے، حضور کا طریقہ مبارک ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات کو قبرستان تشریف لے گئے اور جا کے وہاں پہ دعا فرمائی. اور باقی اس کے علاوہ دنوں میں کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں. جمعہ کے دن کے بارے میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر جمعہ کو قبرستان جایا کرو. اگر آپ کے والدین قبروں میں پڑے ہوئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جایا کرو. اب اس کی اور بھی فضیلتیں، تو میرا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. تو یہ بنو کلب کی بکریاں، اس کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ جو بنو کلب قبیلہ تھا نا، یہ بکریوں کی پروڈکشن اور اس کی تعداد کے حوالے سے پہلے نمبر پہ تھا. اور ظاہر ہے وہاں پہ اونٹ تھے یا بکریاں تھیں، تو تعداد کے لحاظ سے جتنی بکری اور جتنا مال بنو کلب کے پاس تھا کسی اور کے پاس نہیں تھا. حضور نے کثرت مراد لی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی اگر 150 تعداد ہے تو 150 بندہ ہے، نہیں، کثرت مراد تھی کہ اتنی تعداد میں لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے جتنی ان بکریوں کے جسموں پہ بال ہیں. تو اس لیے یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، غالباً نہیں بلکہ یقیناً یہ اگلے جمعے کی رات ہے. اور ماشاءاللہ ڈبل فضیلت مل گئی اس کو. ایک جمعے کی رات ہے، جمعرات کا دن گزار کے، اور جمعے سے پہلے جو رات آئے گی 13 فروری بنتا ہے غالباً، یہ رات آئے گی شب برات. ایک رات اس کو شب برات کی فضیلت حاصل ہے اور دوسرے جمعے کی رات کی فضیلت. خدا را اس کو مس نہ کریں، اس کو بالکل ضائع نہ کریں. صدق کے دل سے جو بھی مانگنا ہے، جو بھی رب سے جو چاہتے ہیں آپ آئیں اللہ کی بارگاہ میں. 2 فضیلتوں والی رات آ رہی ہے، جمعہ کی رات بھی اور شب برات کی. برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا. گناہوں سے چھٹکارا لینا ہے، تنگی سے چھٹکارا لینا ہے، اس کے علاوہ بے اولادی سے چھٹکارا لینا ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا لینا ہے. تو آئیے اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. اس کے بارے میں روایت ہے حدیث قدسی کی، ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یرد یدا عبدی صفرا. وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے اس کے خالی ہوتا ہاتھ لوٹانے پہ خود حیا محسوس ہوتی ہے. دینے والا فرما رہے ہیں، جس نے عطا کرنا ہے وہ فرماتا ہے کہ کوئی خالی ہاتھ واپس لوٹے مجھے اس سے حیا آتی ہے. لہذا ہاتھ اٹھانا تو بندے کا کام ہے نا، ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ دلوں کے راز جانتی ہے. اوپر سے انسان کا لباس، انسان کی جو ظاہری بناوٹ حیت ہے، اس کی طرف انسان کی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مطلب میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا ہوا ہو، لیکن حقیقت میں اس کا دل صاف ہے اور وہ رب سے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ خالی نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس کو عطا ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں، اور کچھ روایت میں 5 راتوں کا بھی ذکر ہے.
ان راتوں میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہر صورت قبول ہوتی ہے، ہر صورت دعا قبول ہے۔ ہر صورت کا میں نے کیوں کہا؟ اس لیے اگر لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی دعائیں قبول اس صورت میں ہوگی جب آپ کی جسم بھی پاک ہوگا، آپ کی خوراک بھی پاک ہوگی، اور آپ صدق کے دل سے اسے مانگ رہے ہیں۔ وہ تو جانتا ہے نا کہ بندے کا دل کدھر ہے اور بندے کا ہاتھ کدھر ہے، بندہ کرنا کیا چاہتا ہے اور مانگنا کیا چاہتا ہے، وہ تو ذات جانتی ہے، اس لیے صدق کے دل سے آئیے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک رات عید الفطر کی ہے، عید الفطر چھوٹی عید کی رات، دوسری عید الاضحیٰ کی رات، بڑی عید کی رات، 2 راتیں، تیسری رات شعبان کی 15 تاریخ کی رات، اور چوتھی رات یوم عرفہ 9 ذی الحجہ اور 10ویں کی درمیانی رات۔ فرمایا یہ 4 راتیں کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور کچھ چاہتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ چونکہ ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے تو اس لیے میں نے بتایا کہ جمعہ بعد میں آئے گا تو آپ کو شب برات کی فضیلت باقی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے اچھی عظیم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنے فرائض رہتے ہیں نا ان کی قضا کیجیے۔ جو فرض آپ کے رہ گئے سفر و حضر میں وہ فرضوں کی قضا کریں۔ آپ کا ٹارگٹ ہو کہ میں نے 100 فرض قضا کرنے ہیں، بجائے نفل 100 پڑھنے کے آپ اپنے 100 فرض قضا پڑھیں، سب سے بہتر کام۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم نفل بھی پڑھیں، تو نفل بھی پڑھیں بھائی، آپ صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھے۔ حضرت عباس کو وصیت کی تھی نا، روزانہ پڑھ، روزانہ نہیں تو ہفتے میں پڑھ، ہفتے نہیں تو مہینے میں پڑھ، مہینے نہیں تو سال میں پڑھ، سال نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ۔ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ استغفار ہے وہ کریں، آپ نوافل صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ ارے ہر کسی کی اپنی علیحدہ ہی صورتحال ہے نا، اب جو ضرورت میری ہے وہ آپ کی نہیں ہے، تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے رب سے مانگنا ہے، میں نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا ہے۔ تو ہر بندے کی علیحدہ ایک سسٹم ہے، تو ہر بندے کو چاہیے کہ نفل نماز میں، نفلی عبادات میں انفرادی طور پہ جو وہ کرنا چاہے کریں۔ تلاوت قرآن پاک کریں، ٹارگٹ ہو کہ میں نے رات بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی ساری رات تلاوت کرنی ہے، اور جب میرا نام آئے گا حساب کتاب والا، فرشتوں کو اللہ فرمائے گا یا اس کا حساب ہو سکتا ہے اسی سال میں موت ہو، اور جب وہ حساب کتاب فرشتے کے حوالے ہو رہا ہو تو بندہ اللہ کی عبادت میں ہو۔ سبحان اللہ، بندہ اللہ کی عبادت میں تو ترس بھی آ جائے گا کہ آخری وقت تو کم از کم اللہ کرے اچھا ہو جائے، تو ترس بھی آ جائے گا، رحم بھی آ جائے گا کہ یار بندہ دیکھو رات کے 2 بج رہے ہیں اور قرآن اٹھا کے مجھے پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو خیر اس کی قسمت ہی اچھی لکھ دو۔ وہ تو غفور رحیم ہے نا، بے نیاز ہے، وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا پتہ نہیں کیا مقام ہے دنیا میں، اس کی دولت کتنی ہے، اس کی کوٹھیاں کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا، اس نے تو دیکھنا ہے دل کو۔ آپ کا نام آئے بجٹ میں اس رات تو آپ بیٹھے ہوئے ہو عبادت کر رہے ہو تو کیا بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں آپ جو ہے وہ اس دنیا کو اگر دار فنا سے دار بقا کی طرف جانا تو عبادت میں، اور بیچارے جو بھولے بسرے ہیں شادی سے ابھی آری ہیں اور شادی کے انتظار میں، وہ نوجوان متھا رگڑے کہ شاید اسی سال جو ہے میرا جو ہے وہ کام بن جائے، تو ادھر ادھر پھرنے کی بجائے اور لاہ و لاب میں گزارنے کی بجائے وہ رات کو آئے ادھر متھا رگڑے۔ اللہ کرے گا شادی کا سال ہوگا تو شادی لکھ دی جائے گی آپ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں ڈاکٹر فانوس صفدر سید صاحب، وہ اگلا جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ تھلا والا پہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، وہ کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تو میں وہ جمعہ ادھر پڑھاؤں گا، تو وہ ڈاکٹر صاحب ادھر جمعہ پڑھائیں گے۔ آپ لوگوں نے، ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں، تو آپ نے آنا ہے اور ٹائم سے آنا ہے، ان کو سننا ہے۔ آپ نے مجھے تو سنتے ہیں اس لیے آپ لیٹ آتے ہیں، بھائی استاد وہی گلا کرنی ہے جڑی آگے کرتا ہے، تو ان سے جو نئی گفتگو سننی ہے آپ نے تو جلدی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔